باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المومنین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں، پروگرامز ہیں، ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہاؤ نگر گجرات ہندوستان میں ہمارے ٹرانسمیشنز کو آپ حسینی چینل کے توسط سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور زیادہ تر جو بحث کی محوریت ہے وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام پر ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ معرفت کے اوپر ہی زیادہ تر گفتگو کی جا سکے، اور ہمارے جو زیادہ تر توجہ ہے ان کی جو زیادہ تر رجحان ہم نے دیا ہوا ہے وہ ہے امام علیہ السلام کی معرفت، جو کہ اس دور کی نہایت ہی اہم ضرورت ہے، بلکہ اس دور کی کیا تمام ادوار کی ضرورت ہے، کیونکہ امام جو ہے اس کی مثال جیسے انسانی وجود کے اندر قلب ہے، انسانی وجود کے اندر جیسے دل ہے جو کہ مرکزیت ہے انسان کی، بالکل اسی طریقے سے امام بھی ہے، چونکہ پورے دنیا کا نظام امام علیہ السلام کے صدقے پر چلتا ہے، اور اگر وجود میں دیکھا جائے تو دل ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر دل میں خرابی آ جائے تو پورا نظام وجود کا ختم ہو جاتا ہے، اور جسم جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے، بلکہ انسان مر جاتا ہے۔ بس یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دل جو ہے وہ انسانی وجود کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا کائنات کے لیے اللہ کی کائنات کے لیے جتنی بھی خلائق ہے یا جتنی بھی مخلوقات ہے، ان مخلوقات کے وجود کا مرکز جو ہے وہ امام کی وجود ہے۔ امام کا وجود تمام کے تمام خلائق کے لیے مہم ہے، ان کی زندگی کا دار و مدار امام سے ہے۔ اگر امام دنیا میں نہ رہے حتیٰ ایک لمحے کے لیے تو دنیا پورے کے پورے نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے اور قیامت آ جائے۔ تو وجود جو امام کا ہے وہ اس قدر ضروری ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علیہ السلام مولانا سید میثم مہدی رضوی صاحب ممبئی ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ آپ کی دعائیں ہیں سر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، شکریہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ خواہش مکنون، شکریہ بہت بہت۔ سلامت رہے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوال کی طرف جاؤں گا، اور جیسے ہماری گفتگو اس پروگرام میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام پر ہو رہی ہے، تو پہلا سوال یہی ہے کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے، اس پر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی وآل طیبین الطاہرین، اما بعد، فقد قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں حسینی ٹی وی چینل کے کہ انہوں نے ہم کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت کے بارے میں گفتگو کریں۔ پروردگار عالم مولا حسین کے صدقے میں ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی پہ عنایت فرمائے۔
پیغمبر کی حدیث ہے، گفتگو کر رہے ہیں آگاہ کہ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے. جی. پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام نہیں ماتا میتۃ جاہلیہ. بے شک بے شک. اور یہ حقیقت ہے کہ بغیر معرفت امام کے انسان کی زندگی بے جان ہے. بے شک. جب تک معرفت کی آشنائی نہیں ہوگی انسان خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ پائے گا کہ معرفت ہے کیا. بے شک. اور یہ معرفت کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کو کیسے امام کی معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. جب تک امام کی معرفت نہیں ہوگی ہماری روح بھی بے جان روح ہے. بے شک. کیونکہ ہم آمام کی آشنائی خالی زبان سے امام کا نام لینا کمال نہیں ہے. یقین. جب تک معرفت نہیں ہوگی امام کو سمجھیں گے نہیں، امام کی زندگی کو نہیں سمجھیں گے تو اس کا نام لینا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس لیے امام کی معرفت کیسے ہوگی، کیا طریقہ ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں. ایک مثال کے طور پر ایک انسان گھر سے نکل رہا ہے کچھ ایسے کام کے لیے، کوئی ایسے کاروبار کے لیے، نکلتے ہوئے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے امام راضی ہے کہ نہیں راضی. بے شک. اگر امام راضی ہے تو ہمارا کام سمجھ لیجئے کامیابی کی منزل پہ ہے، اور اگر امام راضی نہیں ہے تو پھر ہمارا کام ناکامی کی منزل پہ ہو جائے گا. اگر جہاں انسان یہ سوچ لے کہ امام راضی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے وہ معرفت کی منزل پہ آ گیا، وہ معرفت کو سمجھ رہا ہے کہ امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. بے شک. تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ بغیر معرفت کے انسان اگر مر جائے تو جاہلیت کی موت ہوگی. تو یہ حقیقت بات ہے. پیغمبر کیا، اہل تشیع کیا، علماء اہل سنت نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، اہل علماء شیعہ نے بیان کیا. بہت سارے متواتر حدیثیں ہیں اس معرفت کے سلسلے میں. صحیح. تو جب تک معرفت نہیں ہوگی، امام فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے. آج ہم معرفت رکھتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ظہور کریے جلدی، مولا آ جائیے، تو کس اس سے دعا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ معرفت ہے، اس طریقے کی تیاری ہے کہ مولا آ جائیں، ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں؟ زبان سے دعا کرنا اور ہے، بے شک، اور معرفت کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا کرنا اور ہے. اگر معرفت کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے تو امام اس کی خدمت میں خود حاضر ہو جاتے ہیں امداد کے لیے. اگر خالی زبان سے دعا کرتا ہے تو نہیں، امام حاضر نہیں ہوتے. ایک چھوٹا سا واقعہ اسی معرفت ہی کے سلسلے میں ہے. بسم اللہ. چاہنے والا امام کے پاس آیا، آ کے امام سے کہتا میں بڑی دور سے آیا ہوں آپ کی محبت میں، آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں. امام اس کے ساری گفتگو کو سن رہے تھے. سننے کے بعد امام نے تندور کی طرف دیکھا، اس شخص سے کہا کہ اسے تندور میں کود جاؤ. وہ امام کو دیکھ کے حیران ہوا، اور حیران ہو کے پوچھا مولا میں تو اپنی محبت کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ تندور میں بھیج رہے ہیں مجھے. تو امام نے کہا تندور میں بھیج. گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہارون مکی آئے اور امام نے کہا تو وہ کود گئے اس میں. بہرحال یہاں یہ معرفت ہے. اگر معرفت اس چاہنے والوں کو ہوتی تو امام سے دوبارہ سوال نہ کرتا. سبحان اللہ. مگر ہارون مکی کو معرفت امام تھا کہ امام کے زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ لفظ کبھی رائگاں نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے. تو جہاں یقین و معرفت ہوتی ہے تو وہاں امام کے وہاں چوں چرا نہیں کیا جاتا، بلکہ امام کے کہنے کے مطابق اس پہ عمل کیا جاتا ہے. تو یہ ہے معرفت امام. تو ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم امام کی معرفت سے انجان نہ بنے. یہی معرفت ہم کو منزل مقصود تک لے جائے گی. اور پیغمبر اسلام فرمایا جو امام نہ رکھنے کو شرک و الحاد و کفر کے مترادف بھی قرار دیا ہے، یہ اس سبب سے ہے کہ انسان جب اپنے حقیقی اور واقعی امام کو نہ پہچانے گا تو وہ صحیح راستے سے بھٹک جائے گا اور صراط مستقیم سے دور ہو جائے گا، اور نتیجے میں جتنا وہ آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ مقصد و منزل حق سے دور ہوتا جائے گا. اس کے لیے معرفت ضروری ہے. اگر معرفت نہیں ہوگی انسان بھٹکتا ہوا چلا جائے گا. پھر چاہے جائے کہ وہ روزہ رکھے، چاہے جائے کہ نماز پڑھے، کہ حج کرے. اگر حج بھی کر رہا ہے، اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے حج بھی ایسے ہی ہے.
اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اللہ کی معرفت نہیں، یقین کی منزل میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز بھی ایسی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، اور ہمارا امام زمانہ حضرت امام مہدی عجل فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ خدا کے اذن و امر سے زندہ ہیں، اور تمام لوگوں کے خصوصاً شیعوں کے بالعکس علماء و طلاب کے اعمال و افعال کے شاہد و ناظر ہیں۔ افسوس ہے کہ حضرت امام مہدی کی صحیح معرفت نہ رکھنے اور حضرت کی انفرادی و اجتماعی سیرت سے آشنا نہ ہونے کے باعث ایک گروہ کے اندر غلط فکر پیدا ہو گئی ہے، اور وہ سب انجانے میں یا جان بوجھ کر امام کی ذات پاک پر ایسے ناروا تہمت لگاتے ہیں جو ایک عالم و معمولی انسان کی شان میں بھی جائز نہیں ہے۔ بے شک ایک کلی قسم بندی کے طور پر ان تہمت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ امام مہدی علیہ السلام کی سیرت اور تشکیل حکومت کی کیفیت کے متعلق ہے، اور دوسرا حصہ امام کے ظہور اور دنیا پر حاکمی پانے کے بعد کے زمانے میں حضرت کی روش حکومت کے متعلق ہے۔ حکومت کی تشکیل میں امام مہدی کی روشافوس مسلمانوں کی عام ذہنیت یہ ہے کہ امام مہدی ایک غضبناک چہرے کے ساتھ ظہور فرمائیں گے، بے شک تلوار کے ذریعے نیز اپنے مخالفین کے قتل و خون کے ذریعے حکومت کی تشکیل اور قدرت کی تحصیل میں کامیاب ہوں گے۔ اس ذہنیت کی جڑ وہ روایات ہیں اس کے انداز سے پائی جاتی ہیں، اور کتابوں میں نیز منبروں پر بھی لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ ان روایات میں سے بعض روایتوں کے اعتبار سے امام مہدی ظہور کے وقت لوگوں کے ساتھ اتنی سختی اور خشونت سے پیش آئیں گے کہ ان کی اکثریت آرزو کرتی ہے کہ کاش ان کو ہرگز نہ دیکھے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ حضرت کے نسبت میں شک کرنے لگتے ہیں، آپ کو آل محمد علیہ السلام سے نہیں سمجھتے ہیں، جھوٹی روایتیں محمد بن علی، بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو معرفت کے سلسلے میں ہے۔ تو جہاں معرفت نہیں ہوتی ہے وہاں یہ سب باتیں بیان ہوتی ہیں، اور جب انسان معرفت کی منزل پہ آ جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ پھر جو امام چاہیں گے وہ وہی کرے گا، جو پروردگار چاہے گا وہی کرے گا۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر ایسے پرآشوب زمانے میں جو امام ہمارا پردہ غیب میں موجود ہے، آج ہم کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں، چاہے وہ عالم دین ہو، طلاب ہو، عوام ہو، کوئی بھی ہو، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کوئی بھی کام انجام دیں تو یقین کے ساتھ انجام دیں کہ ہمارا امام اس کام سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ تو معرفت بہت ضروری ہے، جب تک معرفت نہیں ہوگی تو ہمارا فرش پہ بیٹھنا بھی بیکار ہے، جب تک معرفت نہیں ہوگی تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے اسی معرفت کے سلسلے میں مرحوم رضا شریف صاحب اللہ غری کے رحمت کر، انہوں نے کہا تھا کہ الساء الاجل تو زبانوں پہ ہے مگر الساء الاجل تو زبانوں پہ ہے مگر کچھ انتظام بھی ہے کہ بس انتظار ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور نکلا نہ 10 کا نوٹ یتیموں کے نام پر، کہتے ان کے نام پہ سب کچھ نثار ہے۔ سبحان اللہ۔ معرفت وہاں ہوتی ہے جہاں عمل ہو۔ بے شک معرفت کہنے کا نام نہیں ہے کہ اللہ ہم کو امام کے لشکر میں شامل کر لے، امام کے لشکر میں شامل کر لے، امام ہم سے خوش ہو جائے۔ جو ذمہ داری امام اگر چاہ رہے کہ امام ہم سے خوش ہو جائے تو امام بھی ہم سے کچھ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا بھی وہ کام انجام دے جس کے ذریعے ہم اس کے لیے دعائیں خیر کریں پردہ غیب میں رہ کے۔ تو محترم، جب تک معرفت امام نہیں ہوگی نہ ہماری زندگی آسان ہوگی، نہ ہماری قبر کی منزل آسان ہوگی، نہ برزخ کی منزل آسان ہوگی۔ یہ سب کو کامیاب بنانے کے لیے امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف علیہ السلام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اندر معرفت نہیں ہوگی ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ اسی ضمن ایک واقعہ ہے کہ جب معرفت ہوتی ہے، چاہنے والے بھی امام کے بہت تھے، چاہنے والے آج کے زمانے میں بھی امام کے ماننے والے بہت ہیں، امام کے چاہنے والے بہت ہیں، مگر جہاں معرفت ہوتی ہے تو وہاں انسان کسی کی نہیں سنتا ہے، نہ دنیا دیکھتا ہے نہ دنیا داری دیکھتا ہے۔ جب وہ یقین کی منزل پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے سوائے امام کی باتوں کے، سوائے امام کی گفتگو کے۔ دیکھ لیجئے آپ، بادشاہ نے کہا تھا کہ سولی پہ چڑھا دیں گے، بادشاہ نے
کہا تھا سولی پہ چڑھا دیں گے، بعد میں پتہ چلا میثم تمار کے بارے میں، پھر بادشاہ نے انکار بھی کیا، کہا نہیں میرے مولا نے کہا یہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میثم کوئی معصوم نہیں تھے، کوئی امام نہیں تھے، ایک عام شخص تھے، کوفے کے رہنے والے، کھجور بیچنے والے، مگر معرفت اتنا تھا، یقین کی منزل پہ اتنے تھے مولا کی کہ بادشاہ کہہ رہا تھا میں نہیں کاٹوں گا، میثم نے کہا نہیں مولا نے کہا وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو آج وہی آخر میں وہی ہوا کہ میثم معرفت کے ان منزل پہ کھڑے تھے کہ مولا کا تو نام پوری دنیا میں روشن ہو گیا، اور جو بادشاہ جس کو انکار کر رہا تھا آج وہ پوری دنیا میں ذلیل ہو گیا۔ میثم نے اپنے مولا کی معرفت کو وہاں اجاگر کر دیا سولی پہ چڑھ کے کہ بادشاہ تو جھوٹا ہے مگر میرا مولا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ ہم مولا کے چاہنے والے، ہم اس مرحلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے مولا کو معرفت کے ساتھ سمجھا ہے۔ تو جو مولا کو معرفت کے ساتھ سمجھتے ہیں تو وہ سولی پہ بھی چڑھنے سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ بادشاہوں کو جواب دے کے حیات جاوید کی منزل حاصل کر لیتے ہیں۔ تو معرفت بہت ضروری ہے، چاہے وہ ائمہ معصومین کی معرفت ہو، چاہے وہ خدا کی معرفت ہو، چاہے امام زمانہ کی معرفت ہو، اور آخری زمانہ ہے، ہمیں امام کی معرفت کی آشنائی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے پیغمبر ہی فرماتے ہیں، بہت جگہ ایسے واقعات معرفت کے سلسلے موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں جب تک آپ معرفت کو حاصل نہیں کریں گے نہ آپ دعا کو سمجھ پائیں گے، نہ آپ کوئی اعمال کو سمجھ پائیں گے۔ انسان نماز پڑھتا ہے مگر اگر نماز سورہ حمد کی ترجمہ کی نہیں سمجھ پا رہا تو سورہ حمد کا پڑھنا اس کا بے معنی ہے۔ ویسے ہم امام کو مان رہے ہیں، یہ جان رہے ہیں امام پردہ غیب میں، مگر امام کی معرفت نہیں ہو رہی ہے، ہم یقین کی منزل پہ نہیں آ رہے ہیں، تو امام کا ماننا ہمارے لیے بے فائدہ ہے، بے معنی ہے۔ معرفت ایسی ہونا چاہیے، یقین کی منزل ایسی ہونا چاہیے کہ اگر امام اگر قاصد کو بھی بھیجیں کہ میں نرغہ اعدہ میں گھرا ہوا ہوں تو دسترخوان چھوڑ کے کربلا کی سرزمین پر قدم رکھ دیتا ہے۔ یہ معرفت ہے، یہ یقین کی منزل ہے کہ ایسا جذبہ، ایسا سبق امام کی زندگی میں حاصل کیا حبیب نے، مظاہر نے بھی وہ جذبہ تھا، جیسا شوہر تھا ویسی بیوی تھی کہ ایک خط دیکھ کے خط کو بوسہ دیا، چوما، اس کو سر پہ لگایا، آنکھوں سے آنسو گرا، فوراً نکل کرے کربلا کے لیے۔ اس کو کہتے معرفت، یہ یقین کی منزل ہے، نہ چو نہ چرا، نہ کہیں جانا نہ آنا، یہ ہے معرفت۔ حبیب کوئی معصوم نہیں تھے نہ امام تھے، بالکل، مگر امام کو سمجھ رہے تھے کہ امام جو کرے گا وہ صحیح کرے گا، امام جو کہے گا وہ صحیح کہے گا، اور امام نے جو چیز کی تصدیق کر دی، گواہی دے دی، تو ہمارے لیے حیات جاوید کی منزل ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، تو آج کے زمانے میں ہمیں ضروری ہے کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے۔ زمانہ تعصب ہوتا چلا جا رہا ہے، خالی ظاہری طور پہ امام کے ظہور کی دعا نہیں کرنا، ہمیں ویسے تیاری بھی کرنا ہے کہ کل جب امام کا ظہور ہو تو امام خود ہمیں آواز دے اپنے لشکر میں آنے کے لیے، خود ہمیں امام بلائیں کہ واقعی تم ہمارے چاہنے والے ہو، واقعی تم یقین کی منزل، یقین رکھنے والے ہو، معرفت رکھنے والے ہو۔ معرفت ہونی ایسی چاہیے، اصحاب رسول امام کے صحابہ کی معرفت دیکھیے کیسی معرفت تھی، یہ بھی معرفت ہی ہے، ہر امام ائمہ معصومین کی معرفت ضروری ہے، امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ ساری کی معرفت ضروری ہے۔ اور یہ کیسی معرفت تھی کہ حسین چراغ بجھا کے مگر کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، یہ معرفت، یہ یقین کی منزل تھی۔ تو امام ایسے چاہنے والے، خود مولا حسین نے کہا کہ نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے ایسے، تو ایسے معرفت والے لوگ امام زمانہ کو بھی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کے لشکر میں شامل ہوں، امام ہمارے حق میں دعا کرے، امام ہم سے خوشنود ہوں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ایسے اعمال انجام دیں اس کائنات میں، اس دنیا میں، کہ ہمارے لیے شہزادی فاطمہ بھی دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھائیں، امام زمانہ بھی پردہ غیب سے دعا کے لیے ہمارے ہاتھ۔ دوسری روایت، جی بسم اللہ جی فرمائیے۔ جی امام زمان علیہ السلام کی معرفت جو لوگ حاصل کرتے ہیں وہ یقیناً آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی۔ اب وہ افراد جو کہ معرفت کے حصول کے لیے زیادہ کوشاں نہیں رہتے، ان کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے۔ امام کی معرفت کے لیے تو میں نے بیان کر دیا، جو لوگ معرفت کے لیے کوشاں نہیں ہوتے، جی خود بعض روایات میں خود امام نے فرمایا
کہ ان کے اوپر خدا مہربان نہیں ہوتا ہے. صحیح. اور یہ ساری چیزیں توفیق الہی کے اوپر ہوتی ہے. بے شک. جہاں توفیق الہی ہوتی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے ذہن سے ایک روایت نکل رہی ہے جی. امام فرماتے ہیں کہ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو، آخرت میں خوش بات رہنا چاہتے ہو تو امام کی معرفت ضروری ہے. اگر معرفت حاصل نہیں کرنا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی ویسے ہی ہے جیسے جانوروں کی زندگی ہے. کیونکہ بغیر معرفت کی زندگی ایسے ہی ہے. تمہاری زندگی ایسی ہے جیسے ہمارے دشمنوں کی زندگی تھی. بے شک. جو بغیر امام تو امام کو دیکھ کے بھی معرفت نہیں رکھتے تھے. تو تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تم امام کو نہیں دیکھ رہے ہو، تمہیں اتنا یقین ہے کہ پردہ غیب میں امام ہے، پھر بھی تم یقین نہیں رکھ رہے ہو. تو تم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ جیسے وہ تھے ہمارے لیے، کل روز محشر تم بھی ہمارے لیے ویسے ہی رہو گے. تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ معرفت کو حاصل کرے، معرفت سے دور نہ ہو. اگر معرفت کو حاصل کر لے گا انسان منزل کمال کو پہنچ جائے گا. جہاں انسان معرفت کو یقینی طور پر خلوص کے ساتھ، خضوع خشوع کے ساتھ حاصل کر لے گا تو یقین کے ساتھ معصوم کی حدیث ہے کہ امام خود اس کا استقبال ظہور کے وقت کریں گے، آ کے امام خود اس کو گلے سے لگائیں گے. مگر یہ ہماری کوشش یہ رہنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کو امام کی معرفت کیسے حاصل کرنی. امام نے چھوٹے لفظ میں معرفت سے ناشنا لوگوں کو جواب دے دیا کہ معرفت نہ رکھنے والے ایسے ہیں جیسے ہمارے برعکس لوگ تھے، ہمارے دشمن. تو ان کی زندگی بھی ویسے ہی ہے جیسے ان کی زندگی تھی. تو ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس میں ہم اپنے امام کا ساتھ نہ ہو، نہ خدا کا نہ توکل خدا، معرفت خدا ہو، نہ معرفت امام ہو، نہ معرفت ائمہ علیہ السلام، نہ اولیاء علیہ السلام ہو. تو ایسی زندگی تو پھر جانوروں کی زندگی رہے گی، پھر امام کے چاہنے والوں کی زندگی نہیں رہے گی. تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، خدا سے دعا کرنا چاہیے پروردگار ہماری زندگی معرفت کے ساتھ گزار تاکہ ہم ابھی امام کو پہچان سکے، تاکہ روز محشر جب ہم جائیں قیامت کے دن تو امام دیکھ کے ہمیں مسکرائے، ایسا نہ ہو کہ امام دیکھ کے ہمیں گریہ کرنے لگے کہ تم کیسے چاہنے والے تھے کہ تم نے معرفت کو نہ حاصل کیا، نہ پہچانا، نہ معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کی. کیونکہ دنیا میں 5 انسان کے سامنے اگر آپ کسی کو، ایک انسان کو ذلیل کرتے ہیں تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے. ذرا تصور کریے محشر کے میدان میں جہاں شافع محشر ہوں گے، ساقی کوثر ہوں گے، خاتون جنت ہوں گی، شباب اہل الجنہ ہوں گے، جہاں خود امام موجود ہوں گے. اگر ہمارے اعمال وہاں ایسے ہوں گے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور ہمارا نامہ اعمال بلا معرفت کے ہوگا تو سمجھیے وہاں ہمارا حشر کیا ہوگا. ہم کس طریقے سے شہزادی کونین کو منہ دکھائیں گے، ہم کس طریقے سے امام زمانہ کو منہ دکھائیں گے. خود معصوم کی امام فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک گناہ مجھے تیر بن کے لگتا ہے. اللہ اکبر. خود روایت موجود ہے. آیت اللہ بہجت اللہ غری کے رحمت کرے، بہت بڑی شخصیت ایران گزری ہے. معرفت امام کے زمانہ کے بارے میں فرماتے ہیں آیت اللہ بہجت. میری ملاقات بھی ہماری ایران میں ان سے ہوئی تھی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام کی معرفت بہت ضروری. کسی نے ان سے سوال کیا تھا اور بہت اچھا جواب بھی دیا تھا انہوں نے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان پا سکیں گے. صحیح. تو انہوں نے کہا تھا کہ شمر نے بھی اپنے امام کو دیکھا تھا مگر پہچان نہیں پایا. تو ہم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے جملہ لفظ تو چھوٹا ہے مگر اس میں بہت بڑی بات آیت اللہ بہجت نے کہی ہے کہ شمر نے بھی اپنے امام کو دیکھا تھا. تو کہیں ہمارا کردار تو ایسا نہیں ہے کہ امام کو جان تو رہے کہ امام ہے مگر معرفت امام نہیں رکھ رہے. تو اگر معرفت نہیں رکھ رہے تو ہمارا بھی کردار شاید نعوذ باللہ ویسی دشمن کی طرح ہو جائے، پھر وہ امام کے چاہنے والے نہ رہ جائیں. تو ہمیں ضروری ہے دعا کرنا چاہیے پروردگار عالم ہمیں امام کی معرفت سے آشنائی کرائے، ہمیں توفیق دے کے ہم اپنے امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کریں تاکہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سے ہو جائے. الہی آمین. بہت اچھی گفتگو قبلہ آپ نے فرمائی اور بہت ہی عمدہ طریقے سے معرفت کو سمجھایا. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی نصیحت کا کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے مومنین انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجئے. مومنین مومنات سے یہی گزارش ہے کہ ہم لوگ سب مل کے دعا کریں
پروردگار عالم اس پرآشوب ماحول میں امام کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے اور امام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جتنے مومنین اس میں شریک ہیں یہ حسینی ٹی وی چینل میں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے باب الحوائج کا واسطہ ہے، یہ جتنے مومنین اس میں شریک ہیں جو لوگ محنت کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو لے کے معرفت کے امام کے بارے میں، ساری چیز کے بارے میں، پروردگار ان کے گھر کی مشکلات پریشانیاں، ان کی مشکلات پریشانیاں ساری دور فرما، اور دن دوگنی رات چوگنی ان سب کو ترقی عنایت فرما۔ اور مومنین سے گزارش یہی ہے کہ امام کی معرفت کی آشنائی کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہم اپنے امام کو نہیں پہچان پائیں گے تو نہ ہمیں قبر کی منزل سمجھ میں آئے گی، نہ قبر کا اندھیرا سمجھ میں آئے گا، نہ صراط کا پل سمجھ میں آئے گا، نہ کوثر کا جام سمجھ میں آئے گا۔ اگر یہ سب کچھ سمجھنا ہے تو خدا دعا کرنا پروردگار ہمیں معرفت امام کی توفیق دے، ایسا بنا دے کہ جسے امام زمانہ جل فروز شریف چاہتے ہیں کہ کل جب امام کا ظہور ہو تو امام بڑھ کے ہمیں گلے لگائے، امام ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ایسے ہو کہ امام بڑھ کے گلے لگانے کے بجائے امام اپنا چہرہ پھیر لیں، کہا کہ میں جیسا ادار چاہتا تھا، جیسا معرفت والا چاہتا تھا ویسے تو تم نہیں بنے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایسی صلاحیت ہو کہ امام ہمارے لیے دعا گو ہوں، شہزادی دعا گو ہوں۔ دنیا تو 4 دن کی ختم ہو جائے گی مگر آخرت زندگی بھر کے لیے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، یہاں اگر ہم جو بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایسا کام کریں، چاہے رشتہ دار ہو، بھائی ہو، خاندان ہو، ان سب کے ساتھ ایسا کام کریں کہ امام زمانہ پردہ غیب سے ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ ہمارے چاہنے والے کی ساری مشکلات حل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی اور مستفید ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز پھر بھی تشریف انشاءاللہ لاتے رہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے وقت لیتے رہے اور مومنین اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، سلام، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید مہدی رضوی صاحب، بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے معرفت کے عنوان سے۔ بہرحال دیکھیں معرفت واقعاً جیسے انسان کے اندر جو معرفت کی حدود ہونی چاہیے، کس قدر انسان معرفت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ معرفت کی اہمیت کا اندازہ آپ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ انسان کی جو خلقت ہے وہ معرفت کے لیے ہوئی ہے۔ انسان کی خلقت کا مقصد معرفت ہے، یعنی معرفت اللہ ہے، اور اس پر پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ در حقیقت معرفت جو ہے پہلے سٹیج پہ آپ نے جو معرفت کرنی ہے اپنے وجود کی معرفت کرنی ہے، چونکہ اگر آپ کو اپنی وجود کی معرفت نہیں ہوگی تو آپ معصوم کی معرفت کیسے کر سکتے ہیں، اور جب معصوم کی معرفت نہیں کر سکتے تو اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے خود کے وجود کی معرفت کرنی ہوگی کہ ہم کس حالت میں ہیں اور ہماری کیا ہمارے وجود سے کیا اسرار الہی ہے اس میں، وگرنہ اگر دیکھ لیا جائے جیسے ہمارے وجود کا حساب ہے تو بہت سارے ایسے جانور بھی ہیں جو کہ رہ رہے ہیں اور اس روئے زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں، بالکل ان کا رہنا سہنا بھی تقریباً انسانوں کے ساتھ یعنی نزدیک ہے۔ وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، انسان کے بھی بچے ہوتے ہیں، اور انسان بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، وہ حیوانات بھی کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو زندگی کا معیار ہے وہ بھی اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ گرمیوں میں ٹھنڈے علاقوں کی طرف جاتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں سے ٹھنڈے موسم میں جہاں پر زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے گرم علاقوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی بھی اگر آپ دیکھ لیں گے یقیناً ایسے جیسے ہم بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسے حیوانات ہیں کہ وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ زندگی کے لیے کچھ وسائل کو جمع کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا وہ جانور جو کہ
बिलों में रहते हैं, चिंटियों को देख लीजिए, सारा साल वो लोग ये जो चिंटियां हैं वो कुछ ना कुछ जमा करते रहते हैं अपने बैलों में, ताकि फिर जब मौसम ठंडा हो जाए तो उसी को खाते रहे। तो ये तरीका, ये एहतिमाम ज़िंदगी, ये सिर्फ फ़कत और फ़कत इंसान में नहीं है बल्कि ये हैवानों में भी है। और हैवानात बाज़ तेज़ होते हैं इंसानों से, इंसान परवाज़ नहीं कर सकता, ऐसे हैवानात हैं जो परवाज़ कर लेते हैं, ऐसे हैवानात हैं जो हमसे, उनकी रफ्तार तेज़ है, उनकी रफ्तार तेज़ है, वो हमसे तेज़ी से वो काम कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। हम लोगों को शायद अपने हुसूल रिज़्क़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो, ऐसे हैवानात मौजूद है कि अल्लाह ने उनको तेज़ी दी हुई है कि वो 1 सेकंड में, बल्कि क्या आपको कहूँ कि 1 मिनट में वो अपने लिए रिज़्क़ तलाश कर सकते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों को जब कोशिश करते हैं रिज़्क़ के लिए 1000 दफ़ा सोचना पड़ता है। ऐसे हैवानात अल्लाह ने खल्क़ किए हैं कि उनको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि तेज़ी है उनके अंदर कि वो अगर चाहे तो 1 ही मिनट में जो है वो अपना शिकार पैदा कर ले और अपने लिए रिज़्क़ का हुसूल कर ले। तो अर्ज़ यह है कि इंसान के लिए, इंसान और जानवर में फ़र्क ये सिर्फ़ और सिर्फ अक़ल की बुनियाद पे है। अक़ल ये कहती है कि हम मारिफत को हासिल करें। हमारे वजूद यहाँ पर इतने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इस दुनिया को खल्क़ फरमाया तो हमें भेजा, तो हमें अक़ल से नवाजा। बाकी हैवानात के पास अक़ल नहीं है, इंसान के पास जो है वो अक़ल है। जब अक़ल है तो इस अक़ल का तकाज़ा ये है कि हम सबसे पहले ज़ाती बारे ताला को पहचानें, और ज़ाती बारे को ताला को पहचानने के लिए कुछ मुक़द्दमात की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से एक मुहिम मुक़द्दमा जो है, इंसान, जैसे कि उरफ़ा हज़रात और असातीद इल्म अखलाक कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को अपने वजूद के अंदर देखना चाहिए, मैं क्या हूँ। सबसे मुहिम चीज़ ये है, मन अरफ़ नफ्सा फ़क़द अरफ़ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने गोया कि रब को पहचान लिया। तो इंसान को सबसे पहले अपने वजूद के अंदर तलाश करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। वजूद से इंसान अपने ख़ुद के वजूद में तलाश करे। आपको यकीनन जब अपनी ज़ात की पहचान हो जाएगी तो अल्लाह की पहचान हो जाएगी। और ज़ात की पहचान में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अभी आप किसी से भी पूछेंगे आपको अपना पता है, तो वो अगर वो चूँकि वो कहेगा हाँ मुझे तो अपना पता है, अपना पता नहीं है इंसान को। कहते हैं कि वजूद इंसानी सिर्रुल्लाह है, अल्लाह के असरार में से एक अजीम सिर जो है वो इंसानी वजूद है। उलमाए अखलाक फरमाते हैं, और इसके हमें कुछ इशारे जो है वो हदीस में भी मिलते हैं। जो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मशहूर मारूफ शेर, वो शेर है कि अतज़अमु मिन्नी का जर्मुन सगीर, फरमाया कि इंसान तू अपने वजूद को क्या देखता है, अपने वजूद के बारे में तेरा क्या गुमान है। क्या तू समझता है कि ये वजूद जो है एक छोटी सी चीज़ है? ये छोटी सी चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें आलम अकबर इसके अंदर पोशीदा है। आलम अकबर, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि आलम असगर जो है वो ये दुनिया है, जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसको आलम असगर से ताबीर की गई है। और आलम अकबर उसको कहते हैं, यानी खलाए खुदा की पूरी खुदाई को आलम अकबर कहते हैं। फरमाया आलम अकबर जो है वो इंसानी वजूद के अंदर मौजूद है। तो हमें अपने वजूद इतनी आसान चीज़ नहीं है कि हम आके कहें कि हम तो अपने आप को जानते हैं, पहचानते नहीं। ख़ुद अपने वजूद, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी हमारे पास मौजूद है, अमानतन मौजूद है। यकीनन सब चीज़ों को इंसान को देना पड़ता है, ये एक अमानत है, ये एक अमानत है। और इसके लिए एक मखदूद, वगरना इंसान के असल चीज़ जो है वो रूह है, कि इंसान के वो रूह है उसकी असल चीज़। लेकिन ये बदन जो इंसान को दी गई है, ये तोहफ़ा, ये इस वजह से है कि इसके ज़रिए से वो ऐसे बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। रूह कभी ख़त्म नहीं होता, जिस्म ख़त्म होने वाली चीज़ है। रूह जो है वो हमेशा, रूह की बका है, जिस्म की जो है वो फ़ना है। लेकिन जिस्म
اس دنیا میں یہ دنیا کا ایک ایسا وسیلہ ہے کہ کچھ ایسے کام جو اس کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، اللہ نے یہ چیز آپ کو دی ہوئی ہے۔ جیسے نماز کے لیے اس جسم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تابع بنا دینا، جب اس کو آپ اللہ کا تابع بناؤ گے اس سے آپ کے روح کو تقویت ہوگی۔ روح کو بھی ظاہر ہے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس وجود کو تابع الہی بنانا پڑے گا۔ جب یہ تابع الہی ہو جائے گا، اللہ کے کا تابع ہو جائے گا، رکوع سجود یہ سب اللہ کے سامنے جو ہے وہ تسلیم ہونے کا نام ہے۔ اس کو اپنے وجود کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دیا، ہے آپ کے اختیار میں، ہے آپ کے اختیار میں یہ وجود، لیکن آپ نے اس کو اللہ کا تابع کر دیا۔ کچھ ایسی چیز ہے جو یہ بدن آپ سے چاہتے ہیں کہ یہ کام کر لے، لیکن آپ نے اس کو روکا، اسی بدن کو روکا۔ یہ ہو گئی اللہ کی اطاعت۔ مثلا ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کا حق کھائیں، انسان کی طبیعت ہے، اچھی چیز آپ کو دیکھے گی، آپ کو سب انسان جو ہے وہ شیطان آپ کے اوپر وہ یقیناً آپ کو کہے گا جا کے کھا لیجئے گا، لیکن آپ اس چیز کو نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ چونکہ آپ اللہ کے لیے یعنی پروردگار کی اطاعت کر رہے ہیں، پروردگار کی اتباع کر رہے ہیں کہ اس حرام سے اپنے وجود کو بچا رہے ہیں، اپنے پیٹ کو آپ حرام سے بچا رہے ہیں۔ آپ کسی نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کو بچا رہے ہیں، یعنی گویا کہ آپ آنکھوں کو تسلیم الہی اور رضایت الہی کی وجہ سے نیچے رکھتے ہیں۔ آپ نامحرم کی طرف نزدیک نہیں جاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں امر الہی میں اپنے وجود کو تسلیم کر لینا ہے، اسی سے ہمیں تقویت ہوگی۔ تو بس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فقط انسان کو ہی عقل سے نوازا گیا، حیوانات کے پاس عقل نہیں ہے، احساس ہے، وہم ہے، لیکن انسان کے پاس کیا ہے؟ عقل ہے۔ جب عقل ہے تو آپ اسی عقل کو آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جس کو کہتے ہیں ہومیونسٹ کہتے ہیں یا کمیونسٹ کہتے ہیں، وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ اس کو کہتے ہیں روشن فکر کے اعتبار سے، اس کو ایک تعبیر ان کے لیے روشن فکری، یعنی روشن فکری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایسے اس میں جو ہے یعنی یہ پورے چیزوں کو اللہ نے نہیں خلق کیا، خود بخود یہ سب چیزیں خلق ہو گئی ہے۔ تو ان کے لیے یہی ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ خود بخود خلق ہونے والی چیز ہے تو پھر یہ حیوانات کے اندر فرق نہ ہوتا۔ آپ انسان کو دیکھ لیجئے گا، انسان پہلے سے ہے اور کتنی حد تک یہ جا کے کامیابی پہ پہنچا ہوا ہے، اور حیوانات کو آپ دیکھ لیجئے گا، چینٹی جو ہے آج سے 50,000 سال پہلے بھی اسی حالت میں ہے، آج بھی اسی حالت میں ہے۔ دوسرے حیوانات کو دیکھ لیجئے، جیسے پہلے تھے آج بھی ویسی ہے، لیکن انسان نے ترقی کر لی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْتُ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت طریقے سے خلق فرمایا، یعنی انسان کی جو خلقت ہے وہ ایک ایسی خلقت ہے کہ سب سے بہترین خلقت ہے، فی احسن تقویم ان کو خلق کیا گیا۔ تو اس سے گویا پتہ چل رہا ہے کہ انسان، حالانکہ یہ قرآن کس زمانے کا قرآن ہے، اس زمانے میں انسان نے اتنی ترقی بھی نہیں کی ہوئی تھی جو آج ترقی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی یہ صاف الفاظ میں، بلکہ دوسرے آپ کتب کو دیکھ لیجئے گا جو آسمانی کتب ہے، وہاں پر بھی آپ کو یہی چیزیں نظر آئے گی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کی خلقت جو کی ہے، کیا زبردست خلقت کیا، کیا ہی بات ہے انسان کی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل ہے، اور عقل ظاہر ہے جب آپ میں عقل ہوگا، عقل کی بات ہے، تو جب عقل ہوگی تو آپ جا کے معرفت کی طرف جاؤ گے، اور معرفت یہی ہے کہ انسان ہر چیز میں سوچ وچار شروع کرے گا۔ جب انسان اس منزل پہ پہنچے گا، خود بخود اس کو امام کی بھی معرفت ہو جائے گی۔ یقیناً انسان کو اپنے خود کے وجود کی جب وہ جستجو کرنے والا ہے تو اپنے وجود کی معرفت ہوگی، وجود کی معرفت کر لی تو معصوم کی معرفت ہو جائے گی۔ زرارہ
کو وہ جو دعا حضرت امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، اللہم عرف کا نفسک، اللہم عرف نفسک، اللہ ہمیں اپنے نفس کی معرفت حاصل کرائے، اور جب خود انسان کی نفس کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس وقت انسان کو رسول کی معرفت حاصل ہو جائے گی، معرفت نبی کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ مرحلہ حجت خدا ہے، یعنی امام ہے۔ جب انسان امام کے مرحلے پر پہنچ جائے، معرفت امام کے حد تک پہنچ جائے، اور آخری درجہ جو ہے وہ خدا کی معرفت ہے، خدا کی معرفت ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت، پھر اس کے بعد نبی کی معرفت، پھر اس کے بعد امام کی معرفت، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ معرفت ہمیں حاصل نہ ہو جائے تو ہم جو ہے وہ ضللت عن دینی، اپنے دین سے جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو گویا یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر انسان کے پاس عقل ہے تو یقیناً سوچنے پر مجبور ہے کہ کوئی تو ہے کہ جس نے اس دنیا کو خلق فرمایا، انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے، اور وہ معرفت کے حد تک بھی جائے گا کہ معرفت کیا چیز ہے، اور یقیناً انسان کی معرفت کی نیت سے ہی انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، فرمایا کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں نے یہ چیز پسند فرمائی، فاحببت، میں نے یہ چیز پسند فرمائی کہ انسان کی خلقت کروں تاکہ میری پہچان ہو جائے۔ یعنی بس معرفت اللہ کے لیے، اللہ کی خود اپنے ذات کے معرفت کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو انسان جو ہے اس کی خلقت نہیں ہوتی۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ جتنی بھی اللہ کی حجتیں ہیں، یقیناً انہوں نے سب نے ایک ہی طرح کی تبلیغ کی ہے، یعنی یہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ مثلا حضرت ایک پیغمبر نے ایک تبلیغ کی ہے پھر دوسرے نے دوسری تبلیغ کی، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ زبانوں میں فرق تھا، قوموں میں فرق تھا، اور لوگوں میں فرق ہے، لوگوں کے مزاج میں فرق ہے۔ یقیناً خدا انہی کے مزاج کے مطابق جو ہے ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں گے تو یقیناً عربی زبان میں ہی گفتگو ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسانیت کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرنے کا نام ہے، یعنی حجت جو ہے وہ انسان کو ٹھیک طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو سب پیغمبروں نے، سب حجتوں نے، اللہ کے تمام حجتوں نے فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی معرفت کی تبلیغ کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں سے بعض ایسی بھی تھے جن کے اوپر صحف اور کتابیں نازل ہوئی، اور انہوں نے وہ کتاب کی تعلیم بھی ساتھ دیتے رہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ ایک بات ضروری ہے، اگر یہ ضروری نہ ہوتی، چونکہ زبان سے جو کہی ہوئی بات ہوتی ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ اس کی تائید ہو جاتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ اپنے آخری دور میں نہ فرماتے کہ مجھے قلم اور کاغذ دے دیجیے۔ قلم اور کاغذ یہ لانے کے لیے وجہ یہی ہے کہ میں جو کہا ہے اس کی تصدیق بھی ہو جائے۔ البتہ قرآن پہلے سے موجود ہے، قرآن کی تصدیق موجود ہے، لیکن اہمیت کو سمجھا۔ البتہ یہ ایک امتحان تھا، وگرنہ دین کا تو انہوں نے تکمیل کر دیا تھا اور سب کو پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کچھ ایسے افراد تھے انہوں نے اتمام حجت کے طور پہ وہ قلم اور کاغذ کی درخواست کی، بہرحال انہوں نے ظلم کر دیا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ رسول اللہ کچھ نہ کچھ لکھیں گے جو کہ ہمارے لیے شاید نقصان دہ ثابت ہو جائے، اور انہوں نے بہرحال وہاں سے فرار اختیار کیا، اور اس طریقے سے یہ رسول کے امر پہ انہوں نے عمل نہ کیا۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ معرفت کے لیے دعا کریں، اور ساتھ میں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی دعا گو رہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔